الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے ساتھی، سلسلہ وار قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور سلسلہ وار قصہ کہ اب آج انشاءاللہ سلمہ کا نام بھی آئے گا، ہاشم کا نام بھی آئے گا، عبد المطلب کا نام بھی آئے گا اور آمنہ کا نام بھی آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ، حضور کے والد ام ایمن، ان سب کی تھوڑی تھوڑی باتیں آج میں بیان کروں گا. چونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی 4.5 سال کی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو رہا ہے مدینہ منورہ کی طرف بچپن میں. لیکن اس سے پہلے ایک قصہ اور سنا دوں. 2 عورتیں ایسی ہیں، 2 عورتیں، ایک حضرت حلیمہ اور ایک حضرت جویریہ، کہ ان 2 عورتوں کی وجہ سے پورے کے پورے جتھے آزاد ہوئے. جیسے غزوہ حنین کے موقع کے اوپر حضرت حلیمہ قبیلے بنی سعد والے یہ سب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے گزشتہ کل قصہ بیان کیا تھا کہ یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے آپ کی بچپن میں خدمت کی ہے، تو آپ نے فرمایا جب تمہیں نماز پڑھاؤں گا تم آ کر کہنا. تو انہوں نے بوڑھوں نے بات رکھی تو سب صحابہ نے ان کو آزاد کر دیا. یہ فرمایا کہ نبی، ہمارے نبی کی جس نے بچپن میں خدمت کی ہو وہ ہمارے غلام اور باندیا نہیں بن سکتی. اسی قسم کا قصہ ہوا حضرت جویریہ کا کہ ان کی وجہ سے بھی جتنے بھی لوگ باندیا غلام بن کے ان کے خاندان کے آئے تھے، ان کے ملک کے آئے تھے، وہ سب آزاد ہوئے. وہ قصہ مختصر سن لو. غزوہ بنی مستلق، جہاں تک مجھے یاد ہے یہی نام ہے غزوے کا یا کوئی بھی غزوہ. وہاں پر صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غالب آ گئے، وہاں سے غلام باندیاں، وہاں کا مال وہ لے آئے. ان میں یہ حضرت جویریہ جو تھی یہ شاہزادی تھی، یا کہہ لو امیر زادی تھی، یا کہہ لو بڑے یعنی جو اس قبیلے کا جو سب سے بڑا آدمی تھا اس کی بیٹی تھی. یہ بھی مدینہ منورہ آ گئی. جب مدینہ منورہ آ گئی تو ان کی تقسیم ہوئی. تو حضرت جویریہ کسی دیہاتی کے حصے میں چلی گئی. اب حضرت جویریہ کے حسن و جمال، ان کی خوبصورتی اور شاہی خاندان میں پلی ہوئی لڑکی، اور چلی گئی کسی دیہاتی صحابی کے پاس، چھوٹا سا مکان. یہ حضرت جویریہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب یہ میرے ساتھ کیا ہوا. اچھا باپ تو وہاں تھا، چونکہ باپ بھی یعنی سارے کے سارے ہار گئے تھے، صحابہ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تھا. تو حضرت جویریہ نے وہ دیہاتی سے کہا کہ بھئی دیکھ، میں تو جو ہے بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہوں اور تو جو ہے آپ کا یہ مجھے کام کرو، میں پیسہ دے دیتی ہوں، تم مجھے آزاد کر دو. وہ بڑے میاں ان کو پیسوں کی ضرورت تھی. مجھے لگا ٹھیک ہے، کتنے پیسے؟ اتنے پیسے. اچھا میں پیسے لے کر آتی ہوں. اب پیسہ لینے کہاں جائے مدینہ منورہ میں؟ کس کو کہے؟ باپ تو ہے نہیں کہ باپ سے پیسہ مانگے. اپنے گھر کی تو مالدار ہے، لیکن مدینہ منورہ میں کس سے مانگے؟ یہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے. دستک دی، پوچھا کون؟ تو زنانہ کوئی عورت کہہ رہی ہے میں ہوں جویریہ. تو ظاہری بات ہے کہ بس عائشہ نکلے گی دیکھنے کے لیے. حضرت عائشہ نکلی دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ بہت خوبصورت لڑکی، اور بہت ہی اس کے چہرے سے خوبصورتی بھی ٹپک رہی، شرافت بھی ٹپک رہی. تو حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ماں عائشہ نے تھوڑا سا یہ سوچا کہ میں کیا کروں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جائے گی تو حضور سے اپنے نکاح میں لے لیں گے. یہ جملہ بھی آتا ہے حدیثوں میں کہ اس لیے میں کیا کروں، سامنے آ گئی ہے. تو حضور بار بار پوچھ رہے کون کون. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ
تھوڑا آگے پیچھے یاد فرمایا ابھی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر حضور نے دیکھا پھر کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جویریہ نے کہا کہ حضرت میں تو شہزادی ہوں، رئیس زادی ہوں، مالدار ہوں، اور فلاں کے یہاں میرے غلام یعنی باندی بن کر گئی ہوں، تو میں صرف آپ سے مدد لینے آئی ہوں کہ آپ میرے لیے اتنے پیسوں کا انتظام کر دیں تاکہ میں جو ہے اس کو دے دوں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. آپ نے اسی وقت جواب دیا کہ ابھی کیا خیال ہے تمہارا، میں تمہیں مال بھی دے دوں اور تم کو ہمارے اپنے نکاح میں بھی لے لوں. تو حضرت جویریہ نے کہا کہ بہت اچھا، مجھ سے نکاح کر لیجئے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت جویریہ کے ساتھ. حضور نے مال دے دیا، وہ انہوں نے مال جو ہے بڑے میاں کو دے دیا، یہ قصہ ختم ہوا. لیکن حضرت جویریہ کے جو والد تھے، یہ بھی بادشاہ کی شکل تھی ان کی، وہ وہاں سے نکلے بہت اونٹ لے کر، اور یہ سوچ کے نکلے کہ میں مدینہ منورہ جا کر اپنی بیٹی کو آزاد کرا لوں. باندھی بن کے گئی ہے میری بیٹی جویریہ، میں اسے آزاد کرا لوں. تو وہاں سے نکلے، مال بھی لے کے نکلے اور اونٹ بھی لے کے نکلے. مدینہ منورہ کے جب قریب آئے تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یار یہ اونٹ تو سارے جو ہے جیسے ہیں ویسے ہیں، لیکن 10-15 اونٹ جو ہے یہ بہت اچھے ہیں، اس لیے میں یہاں چھپا لیتا ہوں، احد کے قریب میں کہیں چھپا لیتا ہوں. تو واپسی میں جو ہے اچھا یہ دوسرے جو کمزور اونٹ ہے یہ میں دے دوں گا، بیٹی کو لے آؤں گا، اور یہ جو ہے میں اچھے اونٹ چھپا دوں گا، اور واپسی میں جاتے ہوئے اچھے اونٹ بھی لے جاؤں گا. یہ ان کے دل میں بات آئی. تو انہوں نے جو ہے وہاں اپنے اونٹ وغیرہ سارے کے سارے جو اچھے تھے وہ چھپا دیے، اور ان کے ساتھ غلام بھی تھے. سب کو کہا اس کو سنبھالو، میں جو ہے بیٹی کو چھڑا کے لے کے آتا ہوں. اور مدینہ منورہ میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کے پاس تو نہیں آئے، یہ دیکھنے لگے میری بیٹی جویریہ کہاں ہے. صحابہ نے کہا کہ وہ دیہاتی کے پاس، اس لیے کہ وہاں باندھی بن کے گئی تھی، وہاں تو تھی نہیں. اچھا تحقیق کرتے کرتے یہ حضور کے پاس پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد، اور وہاں پہنچ کر یہ کہا کہ بھی میری بیٹی. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بیٹھی ہے آپ کی بیٹی. حضرت جویریہ بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ بیٹھی ہے آپ کی بیٹی، آپ جو ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے والد نے یہ کہا کہ میں میری بیٹی کو لینے آیا ہوں، اور میں اونٹ بھی دیت میں لے کر آیا ہوں، پیسے جو بھی آپ کو لینا ہو، فدیہ لینا ہو، جو بھی لینا ہو آپ لے لو، اور میری بیٹی کو آزاد کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اپنی بیٹی سے پوچھو. تو حضرت جویریہ نے کہا کہ ابا اب میں یہاں سے جاؤں گی نہیں، میں نے ان سے نکاح کر لیا ہے، اور اب مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اتنا اچھا شوہر کہاں ملے گا، ویسے بھی نکاح تو کرنا ہی ہے لیکن اتنا اخلاق والا، اس لیے میں یہی رہنا پسند کرتی ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، وہ دھیان سے سنو. آپ نے فرمایا کہ تم اونٹ لے کے نکلے ہو، لیکن 10-15 اونٹ اچھے والے جو تھے تم نے چھپائے ہیں وہاں، وہ کیوں چھپائے ہیں تم نے؟ اس پر حضرت جویریہ کے والد جو ہے وہ ایک دم ہکے بکے رہ گئے. وہ اونٹ میں نے چھپائے وہ تو میں ہی جانتا ہوں، ان کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہے. تو ان کے والد مسلمان ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور حضرت جویریہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے مدینے میں یہ اعلان ہوا کہ جویریہ یہ ام المؤمنین بن گئی ہے. تو سارے لوگوں نے حضرت جویریہ کے خاندان کے جتنے بھی غلام باندیاں جتنے بھی پکڑ کے لائے تھے سب کو آزاد کر دیا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ یہ 2 عورتوں کی وجہ سے جیسے کے جیسے آزاد ہو گئے. ایک تو حلیمہ سعدیہ، حنین میں سب کو چھوڑ دیا، اور ایک حضرت جویریہ. اس لیے میں نے ایک قصہ سنایا کہ نسبت مل گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سارے مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ وہ جویریہ تو ام المؤمنین بن گئی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے. تو اب جو ہے ام المؤمنین کا بھائی ہمارا غلام ہو، ام المؤمنین کا بہن ہماری باندھی ہو، ام المؤمنین کا چچا ہمارا غلام ہو، ام المؤمنین کا ماموں. سارے صحابہ نے جو ہے وہ آزاد کر دیا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھی. اب میں چل رہا ہوں اپنے جو درس ہمارا چل رہا ہے، عبد المطلب نے سارے مکہ والوں کی تشکیل کر کے مکہ مکرمہ کے سفر کا ارادہ کیا. روانہ ہوئے اور 500 کلومیٹر، لیکن ایک شرط کے ساتھ روانہ ہوئے. وہ شرط یہ رکھی ہے آمنہ کے سامنے کہ دیکھ بیٹا میں آ رہا ہوں لیکن میں وہاں زیادہ قیام نہیں کر سکتا،
تمہارے کھانے کا پینے کا تمہارا سارا جو بھی انتظام ہوگا وہ میں کر لوں گا، اور تمہاری خدمت کے لیے ایمن ہے وہ تمہاری خدمت کرے گی، اور بیٹا جو ہے وہ بھی یہاں ہے۔ اور بالکل ایک بات تم ذہن میں رکھنا کہ جہاں مکہ مکرمہ سے کورونا وائرس ختم ہوا، وہ اس زمانے کا کورونا وائرس تھا، یہاں سے وبا ختم ہوئی مکہ مکرمہ سے، اور وہاں سے بلا چلی، میں فوراً قاصد کو بھیجوں گا، اور قاصد ایسا بھیجوں گا جو پہلے، اس لیے کہ آپ سب کو لانے کے لیے اونٹ بھیجنے پڑیں گے مجھے، تو پہلے قاصد آئے گا جو 10 دن پہلے آئے گا، 1 ہفتہ پہلے آئے گا کہ 1 ہفتے کے بعد سفر کرنا ہے مکہ کا، تم لوگ تیاری کر لینا، سارے اونٹ میں بھیجوں گا، اور اونٹ بھیجنے کے بعد تم اچھی طریقے سے یہاں مکہ مکرمہ آ جانا۔ مکہ مکرمہ تمہارے آنے سے پہلے میں گھر وغیرہ سارا پانی جو بھی ہے انتظام میں ٹھیک ٹھاک کر لوں گا۔ یہ کہہ کر یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اب راستے میں ظاہری بات ہے کہ بھی 450 کلومیٹر کو ایک دن میں تو طے نہیں ہو جائے گا۔ آج تو ماشاء اللہ کار میں بیٹھتے ہیں اور 3 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، 3.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب تو ٹرینیں شروع ہوئی اور جلدی پہنچ جاتا ہے آدمی، وہ تو لمبے سفر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پورا قافلہ، اس میں ایک روایت کے مطابق عبد المطلب بھی ہے، اور دوسری روایت ہے کہ عبد المطلب نہیں تھے، لیکن عبد المطلب والی روایت کو میں زیادہ جانے پسند کرتا ہوں، چونکہ رحیق المختوم میں انہوں نے عبد المطلب کا بھی نام لکھا ہے، اور ان کی بات زیادہ قابل قبول ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ اب روانہ ہوئے، روانہ ہونے کے بعد راستے میں کئی قصے ہوئے۔ اگر راستے کے سارے قصے سناؤں گا تو میرے خیال سے 6 مہینے لگ جائیں گے، اتنے قصے ہوئے راستے میں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا یہ دوسرا سفر ہے۔ پہلا سفر ہوا طائف کا، وہاں لے گئے، یہ دوسرا سفر ہوا مدینہ منورہ کا کہ بھئی یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ راستے میں جناتوں کے بھی قصے ہوئے، راستے میں شیروں کے قصے ہوئے، کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان شیر بہت رہتے تھے، اور راستے میں سانپوں کے قصے ہوئے، سانپ بھی بہت رہتے تھے، اور سب یعنی ویران یہ پڑی ہوئی تھی یہ جگہیں۔ اسی لیے اکا دکا آدمی مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر نہیں کرتے تھے اس وقت میں، پورا جتھا لے کے چلتے تھے، 50 آدمی، 100 آدمی، 60 آدمی، اس لیے تاکہ کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ لیکن مورخین نے جو بھی سیرت والے ہیں انہوں نے ایک بات کو بہت اجاگر کیا ہے کہ جہاں پر بھی ٹھہر جاتے کسی جگہ پر بھی آرام کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بھاگنا شروع کر دیتے، دوڑتے، کبھی یہاں جاتے، کبھی یہاں جاتے، کبھی یہاں جاتے۔ تو پھر فوراً جب ان کے لیے اس زمانے میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ بچہ کہیں آگے نہ چلا جائے، جیسے کبھی پہاڑ پر چڑھ گئے، اب وہاں خدا نہ کہتا کوئی زہریلا جانور ہے، تو عبد المطلب تو بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن یہ عبد المطلب بہت فکر میں رہتے تھے کہ بھئی مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بچے کے اوپر۔ ام ایمن جو ہے یہ سنبھالتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضور جو ام ایمن کے ہاتھ میں رہتے نہیں تھے۔ جیسے کہا کہ آمنہ سے آمنہ کچھ کام کر رہی ہے، گھریلو کام جو بھی ہے، لیکن وہ ام ایمن حضور جو ہے فوراً ایک دم سے غصے میں یا ناراض ہو کر ایسے ہی فوراً اپنی ماں کے پاس آ جاتے تھے۔ ہوتے ہوتے اللہ کے کرم سے اب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اب جب میں نے بیچ کے سارے قصے چھوڑ دیے ہیں، علماء نے تقریباً 25 سے 30 قصے لکھے ہیں جو بیچ میں ہوئے ہیں حضور کے بچپن کے زمانے کے، کہ یہ ہوا، جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں قصہ ہوا، جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں قصہ ہوا، جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں قصہ ہوا۔ اب جب مدینہ منورہ پہنچے تو عبد المطلب جو پیدا ہوئے تھے وہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام تھا سلمہ، والد کا نام تھا ہاشم۔ اب یہ قصہ آ گیا ان کا، کیونکہ عبد المطلب بچپن میں ہی آ گئے تھے مکہ، لیکن کیونکہ ماں مدینہ کی تھی عبد المطلب کی سلمہ، تو عبد المطلب جو ہے مدینہ سے تعلقات برابر رکھتے تھے، برابر آنا جانا اور خیر خبر رکھنا۔ بنی نجار قبیل مدینہ منورہ میں 3 قبیلے بڑے بڑے اس وقت رہتے تھے، ایک اوس، ایک خزرج اور ایک یہود۔ اس میں بٹ والے جو تھے وہ یہود تھے، یہ سب وہوٹ کرنا، پورے مدینہ کو سنبھالنا، پورے مدینہ کو دیکھنا، اوس، خزرج اور یہ یہود۔ یہ بنی نجار جو تھے یہ خزرج کے تھے،
تو بنی نجار مشہور قبیلہ تھا، بہت مشہور قبیلہ کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ اچھا، بنی نجار اس وقت میں رہتے تھے کہاں؟ جہاں آج کل باب السلام ہے، مدینہ منورہ میں جو باب السلام ہے وہاں قریب میں بنی نجار کا مکانات تھے ان کے، چھوٹے 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 چھوٹے۔ اور جہاں آج کل باب البقی ہے مدینہ منورہ میں، وہاں اس کے قریب میں ابو ایوب انصاری کا مکان تھا۔ ابو ایوب انصاری کی فیملی بھی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں گئے ہیں تو ابو ایوب انصاری کی فیملی بھی تھی۔ اب مدینہ منورہ جب پہنچے تو عبد المطلب کو اپنا ماں کا گھر تو معلوم تھا، ظاہری بات ہے کہ بھی ماں کا گھر آدمی کیسے بھولتا ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں، میں یہاں رہا ہوں، سارے قصے معلوم تھے لوگوں کو۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ جو ہے وہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ پتا نہیں کہ بھی کیوں رو رہی ہے، یار آپ تو بچے ہیں، بھی ماں کیوں رو رہی ہے؟ عبد المطلب نے کہا بھی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ یہ فرمایا مجھے میرے شوہر کی خوشبو آ رہی ہے کہ یہاں عبداللہ دفن ہوئے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں حضور کے والد کی شادی ہوئی تھی، 18 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو عبد المطلب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ بیٹا یاد آ گیا کہ یہاں نابغہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں، ان کے مکانات ہوتے تھے۔ تب یہ محدثین نے بھی لکھا ہے کہ نابغہ کے مکان میں انہیں دفن کیا گیا تھا۔ اب جو ہے جہاں مدینہ منورہ کی بستی کوئی اتنی گھنی بستی تو نہیں تھی کہ بہت گھنی بستی ہو، بہت لوگ ہوں، ایک مکان یہاں ہے، ایک مکان وہاں ہے، ایک مکان وہاں ہے، ایک مکان وہاں ہے، اس طریقے سے جو ہے مکانات تھے۔ تو بہت ہی ترتیب سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور جو بھی دعائیں اس وقت مانگی ہوگی، جو بھی دلی حالت ہوگی، جو بھی ہوگی، یہ کہہ کر جہاں آج کل باب السلام ہے وہاں بنی نجار کا قبیلہ رہتا تھا، وہاں پر گئے اور وہاں جا کر آمنہ کو جو ہے کمرے میں ٹھہرایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں ٹھہرایا، اور ام ایمن کو بھی ٹھہرایا، چونکہ ام ایمن ایک بہت اہم عورت ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر تک خدمت کرتی رہی۔ اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ ام ایمن حضرت عمر کی شہادت تک زندہ تھی، اتنی لمبی عمر پائی ہے اس نے، ام ایمن نے، بوڑھی عورت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ام ایمن بہت روئی زور زور سے۔ ابو بکر عمر آئے سمجھانے کے لیے، تم کیوں رو رہی ہو، یہ تو موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ام ایمن نے جواب دیا، میں حضور کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں۔ اچھا تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے جو تازہ خبریں آتی تھی وہ دروازہ بند ہو گیا، اچھی باتیں آسمانوں سے آتی تھی، ہم سنتے تھے، وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر ابو بکر کا انتقال ہوا، اتنی نہیں روئی۔ حضرت عمر کا انتقال ہوا تو ام ایمن اسی طریقے سے روئی جیسے حضور کے انتقال پر ہوئی تھی، زور سے۔ پوری مسجد میں جو اس کی آواز جاتی تھی، ام ایمن کی بوڑھی عورت تھی، حبشن تھی، جب بہت روئی تو صحابہ نے آ کر کہا کہ اب کیوں رو رہی، حضور کے وقت تو روئی تھی تم، یا عمر کی شہادت پر؟ تو ام ایمن نے جواب دیا، سوچ دیکھو سوچ، کہ ام ایمن کی سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ کہا، میں عمر کی شہادت پر نہیں رو رہی ہوں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب اسلام کمزور ہو گیا، کہ عمر کے مرتے ہی ہم کمزور ہو گئے۔ وہ ذرا تھا، دبنگ تھا، مدینہ منورہ میں ساری قومیں جو ہے ڈرتی تھی اس سے اور اپنا کام کرتا تھا، آج وہ چلا گیا، اب ہم لوگ کمزور ہو گئے۔ ام ایمن کا انتقال کا قصہ بھی بہت درد بھرا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا ہوں میں۔ چنانچہ تھا، ہر صحابی ام ایمن کا احترام کرتے تھے، ہر صحابیات، یہاں تک امہات المومنین بھی ام ایمن کا احترام کرتے تھے، لمبا جبہ پہن کر جو ہے مسجد نبوی کے باہر بیٹھا کرتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کوئی بھی چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ کہتے کہ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مجلس میں بیٹھے رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لے کر آتی، محمد پی لو، یہ نہیں کہتے کہ پی لیجئے، جیسا ماں بیٹے کو کہتا ہے اس طریقے سے پی لو، آپ فرماتے ہیں مجھے حاجت نہیں ہے، نانا ماں کہہ رہی ہے، تو حضور جو ہے سب کے سامنے پی لیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا جو صحیح حدیثوں میں آتا ہے، یعنی بہت بڑا جملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ فرمایا یہ ام ایمن کو دیکھو، کشش کی کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہے۔ کشش، عورت میں کشش ہوتی ہے نا، کسی کے بال اچھے ہوتے ہیں، کسی کے گال اچھے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھیں اچھی ہوتی ہے، کسی کی گردن اچھی ہوتی ہے، کسی کی ناک اچھی ہوتی ہے، کسی کی ہتھیلیاں اچھی ہوتی ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ ام ایمن ہے، اس میں کشش کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔
لیکن میں نے اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کے بارے میں کہا ہے اور کسی کے بارے میں نہیں کہا، اور کہا مجھے اس سے میری ماں کا پیار ملتا ہے، تو اس نے مجھے ماں کی طرح یعنی بیٹے کی طرح مجھے رکھا، سنبھالا۔ اب روایتوں میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں واپس اپنے جو بھی رشتہ دار تھے عبد المطلب کے، چونکہ سلمہ ان کی والدہ عبد المطلب کی وہاں مدینہ منورہ کی تھی، بتایا کہا کیا انتقال ہوا، انتقال کی ساری کارگزاریاں بتائی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اچھا نابغہ کہاں ہے؟ کہا یہاں ہے۔ وہاں پر بھی عبد المطلب گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا تم مت جاؤ، تم یہی رہو، اور یہیں سے جو ہے ان کے لیے ابھی اسلام تو آیا نہیں تھا، جو بھی تدبیر تھی، فرمایا کہ نہیں میں بھی جاؤں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھی گئی، لیکن میں ایک چیز کی تحقیق کر رہا ہوں، ابھی تک مجھے وہ چیز ملی نہیں ہے، کل پرسوں کتابیں دیکھ کر بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حضور کو جب اللہ نے نبوت دی اور مدینہ پورا حضور کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی بادشاہ بن گئے مدینہ منورہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اپنے والد کے بارے میں کیا کہتے تھے حضور؟ کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ والد کا انتقال 18 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا ہے، نابغہ کے مکان میں ٹھہرے دفن کیا گیا ان کو۔ وہ مجھے ابھی تک کوئی چیز کہیں سے مل نہیں رہی، لیکن یہ میرے دل میں ایک سوال ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا کہا اپنے باپ کے بارے میں؟ کیا گئے نہیں گئے، کوئی جملے کہے نہیں کہے، یا اس کا کچھ اہتمام کیا نہیں کیا، یہ بات یہ دوسری ترتیب ہے۔ اب جو عبد المطلب تو آ گئے مکہ مکرمہ، حارث کو بھی ساتھ لے آئے۔ جہاں مکہ مکرمہ سے کورونا وائرس ختم ہوا الحمدللہ، وہ بلا ٹلی، عبد المطلب نے جو ہے فوراً خبر دی کہ چلو بھی اب یہاں سے بلا ٹلی ہے، یہاں سے جو ہے یہ وبا ختم ہو گئی، آپ لوگ مکہ مکرمہ آؤ۔ چنانچہ اب اس قافلے نے مکہ مکرمہ کا ارادہ کیا، سارے جتنے لوگ تھے جو پہلے آئے تھے، ابو سفیان کا نام بھی سارے فہرست آتا ہے کہ یہ بھی اس قافلے میں تھے، سارے کے سارے اب مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ لیکن مدینہ کے قیام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کھیلتے تھے، 4 ساڑھے 4 سال کی عمر تھی، اور اب حضرت آمنہ اس طریقے سے تربیت کر رہی تھی جیسے حضرت حلیمہ نے کی تھی، کپڑے پہنانا، جیسے مثال دے رہا ہوں کہ صاف ستھرا رکھنا، اور اس طریقے سے، اور آپ حضرت آمنہ کے پاس ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ اب جب واپس سفر شروع ہوا تو مدینہ منورہ سے کچھ دور پر ایک جگہ ہے مقام ابوا، وہاں پہنچ کر حضرت آمنہ کی طبیعت جو ہے بہت خراب ہوئی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی خراب ہوئی کہ قافلے والے سوچنے لگے کہ کیا کریں، واپس مدینہ چلیں یا آگے بڑھیں، بھئی ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے کیا کریں۔ بعض تاریخ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں مدینہ کے قیام میں اپنے شوہر کو بہت یاد کرتی تھی کہ بچہ یتیم ہو گیا، ابھی بچے کو کون دیکھے گا، ابھی بچہ آگے چل کے کیا کرے گا، یہ تو پتہ نہیں ہے کہ بچہ کیا بننے والا ہے۔ تو وہ غم لے لیا، اور یہاں مقام ابوا میں آ کر حضرت آمنہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ آپ کی عمر 5 سال کی تھی، اکثر مورخین نے لکھا ہے۔ اب جب انتقال ہوا تو اس زمانے میں دفن کرتے تھے، اب دفن کے لیے قبر کھودی گئی، تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم سے جب ماں کو لٹانے لگے تو 5 سال کی عمر کا بچہ تھوڑا سمجھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آمنہ کو قبر میں رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کود پڑے، میں بھی میرے ماں کے ساتھ سوؤں گا۔ تو ام ایمن نے نکالا، کیونکہ یہ اب اس کی تحویل ام ایمن کی تحویل میں آ رہے حضور، ام ایمن نے نکالا، حضور کہتے تھے کہ نہیں میں بھی یہی سوؤں گا، میں بھی میری ماں کے ساتھ رہوں گا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب یہ 5 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہاں ان کو دفن کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں اطلاع ہو گئی کہ آمنہ آ رہی ہے، محمد آ رہا ہے، تو وہاں پر عبد المطلب برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، چونکہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ قافلہ جب بالکل قریب پہنچا اور تنعیم پر عبد المطلب جب استقبال کے لیے آئے تو عبد المطلب نے دیکھا کہ بھئی آمنہ نہیں ہے اور محمد جو ہے یہ ام ایمن کے ہاتھ میں ہے، تو حضور عبد المطلب جو بہت ناراض ہوئے ام ایمن پر کہ تم نے کیوں لے رکھا ہے بیٹے کو، یہ بچے کو تم نے کیوں لے رکھا ہے، آمنہ کہاں ہے؟ تو ام ایمن جو ہے یہ تو خاموش رہی، لیکن دوسرے جو تھے
وہ انہوں نے کہا کہ حضرت آمنہ کا تو انتقال ہو گیا اور وہاں ہم مقام ابوا میں دفن کر کے آئے ہیں۔ اس پر عبد المطلب کی چیخیں نکل گئی اور سیدھا حضور کو جو اپنے گود میں لے لیا اور لے کر، اچھا عبد المطلب نے پورے گھر کا انتظام کیا تھا، گھر کی صفائی، جو بھی رنگ روگن ہوتا ہے، پانی، کھانا، بعض تاریخ نگار میں لکھا ہے 2 بسترے تیار کیے تھے، ایک بستر آمنہ کا اور ایک بستر حضور کا۔ یہ بچہ ہے، یہ بچہ یہاں لیٹے گا، اور ام ایمن جو تھی وہ قریب میں رہتی تھی، وہ باندھی تھی، تو عبد المطلب نے ان کے لیے بھی انتظام کیا۔ تو حضور کو جب عبد المطلب کو جب بھی پتا چلا کہ اوہو آمنہ کا انتقال ہو گیا، اوہو، اب جو ہے حضور بہت روئے اور آمنہ سے لے لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ 5 سال کی عمر ہے، 4.5 سال کی عمر، 4.25 سال کی عمر، بچہ چلتا بھی ہے، لیکن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ابھی بچہ مجھے دے دو آپ۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے سینے سے لگایا، مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب مکہ مکرمہ کہاں لے کر جائیں؟ جو مکان تیار کیا تھا وہ مکان والی تو ہے نہیں، تو عبد المطلب جو ہے وہ مکان کے پاس کھڑے رہ کر کافی دیر تک روتے رہے کہ یہ مکان اب خالی ہو گیا، کہ بیٹا بھی نہیں میرا، بیٹا بھی چلا گیا، یہ بہو بھی چلی گئی، اور یہ بچہ جو ہے یہ، تو سیدھے پہلے وہاں جا کر اپنے مکان کے وہاں جو مکان تیار کیا تھا اس کو دیکھ کر جو عبد المطلب کھڑے کھڑے روتے رہے اور حضور کو لے کر سیدھے حرم میں آئے۔ حرم بھی کعبہ آسان نہیں تھا، وہاں سے چمٹا کر جو ہے دعا کرتے رہے عبد المطلب، اور پھر عبد المطلب نے کہا کہ چلو اب حمزہ اور عبداللہ دونوں ساتھ رہیں گے۔ عبد المطلب کا بیٹا حمزہ بھی تھے نا، کہ اب حمزہ اور عبداللہ، اب حمزہ اور محمد دونوں ساتھ رہیں گے۔ اپنے گھر میں وہاں قیام کروایا۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ آج سے آپ لوگوں کے سامنے اعتکاف کے مسائل شروع کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اعتکاف کے دن شروع ہونے والے ہیں، اخیری عاشرہ، اور اخیری عاشرے میں اعتکاف کی بہت فضیلت ہے، اس لیے سوچا کہ اس سے متعلق کچھ بنیادی مسائل ہمارے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے تو اعتکاف کا مطلب سمجھ لیجئے کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے اعتکاف کہتے ہیں کسی جگہ ٹھہرنے کو اور اپنے آپ کو روکنے کو۔ انسان کسی جگہ اپنے آپ کو ٹھہرائے اور روکے تو لغوی اعتبار سے اعتکاف اسے کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کہ مسجد میں ثواب کی نیت سے اپنے آپ کو روکنا، یعنی عورتیں گھر کے اندر اور مرد حضرات مسجد میں اپنے آپ کو روکے اور وہاں پہ بٹھائے ثواب کی نیت سے، تو اسے کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، اور تیسرا اعتکاف مستحب اور نفل ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف مسنون اور اعتکاف نفل اور مستحب، یہ 3 قسمیں ہیں۔ واجب اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ انسان نظر مانے اور منت مانے اعتکاف کی، تو یہ والا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے پورا کرنا۔ نظر اور منت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نظر اور منت مطلق ہوتی ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ بس میں 5 دن جو ہے وہ اعتکاف کروں گا یا 10 دن اعتکاف کروں گا، اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا، تو یہ نظر تو مطلق ہوتی ہے۔ دوسری نظر معلق ہوتی ہے۔ معلق کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، میری فلاں جگہ شادی ہو گئی، یا میری تجارت میں اتنی برکت ہو گئی، یا یہ کام ہو گیا، تو پھر میں اللہ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا عورت کہے کہ میں اعتکاف کروں گی، تو یہ نظر معلق ہوتی ہے۔ تو چاہے اعتکاف کی مطلق نظر مانے یا معلق نظر مانے، ہر صورت میں نظر مانی اور منت مانی تو اس صورت میں اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نظر معلق تھی تو اس کام کے پورا ہونے پر اعتکاف واجب ہو گیا، اور اگر مطلق اعتکاف کی نیت کی تھی کہ میں اتنے دن اعتکاف کروں گا یا اعتکاف کروں گی، تو اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ تو یہ تو ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کے اندر اعتکاف کے دوران روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ روزے کے بغیر اعتکاف کا تصور نہیں ہے۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان رات میں اعتکاف کی نظر مانے کہ میں رات میں، عورت نے نظر مانے کہ میں رات میں اعتکاف کروں گی،
یا مردوں نے اعتکاف کی نظر مانی کہ میں رات میں اعتکاف کروں گا، تو اس نظر کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ اعتکاف روزے کے بغیر درست ہی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر دن اور رات دونوں کی نظر مانی ہے یا صرف دن کی نظر مانی ہے تو اس اعتکاف کا یہ اعتکاف لازم ہوگا اور اس نظر کا اعتبار ہوگا، اور یہ اعتکاف پورا کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ تو ہے واجب اعتکاف۔ دوسرا ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے آخری عشرے میں 21ویں شب سے غروب شمس سے پہلے پہلے مسجد میں مردوں کا اور گھروں میں عورتوں کا اعتکاف کرنا، یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا۔ یہ 9 یا 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ اعتکاف مسنون۔ تیسرا ہے نفل اور مستحب اعتکاف۔ نفل اور مستحب اعتکاف کے لیے کوئی خاص وقت کی تحدید نہیں ہے کہ 1 دن کا ہو، 10 دن کا ہو، 5 دن کا ہو، کتنے گھنٹے کا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ انسان مسجد میں جاتا ہے، جب تک مسجد میں رہے اعتکاف کی نیت کر لے، وہ اعتکاف ہو گیا۔ عورت گھر کے اندر ہے، جس جگہ کو اس نے نماز کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اپنے اس کمرے کے اندر جائے اور 1 گھنٹہ اعتکاف کی نیت کر لے تو وہ اعتکاف نفل ہو گیا، وہ اعتکاف مستحب ہے۔ تو اعتکاف مستحب کے لیے کوئی خاص وقت کی تحدید نہیں ہے، جتنا وقت انسان چاہے اتنے وقت کا وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ بس اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ پھر اعتکاف کے فضائل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ترغیب ترہیب کی روایت ہے کہ جو انسان رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ ترغیب ترہیب کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المعتکف یعتکف الذنوب ویجزا له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، کہ اعتکاف کرنے والے کو اعتکاف کی وجہ سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف کے بغیر جتنے غلط کام کرتا تھا، جو بھی لغو اور لایانی کام کرتا تھا، تو ان تمام لغو اور لایانی کاموں سے انسان بچ جاتا ہے۔ جیسے مرد مسجد میں اعتکاف کرے، عورت اپنے گھر کے ایک کونے میں اعتکاف کرے، تو ظاہر سی بات ہے بہت سی لغو باتوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا کہ اعتکاف کے باہر انسان جتنے نیک کام کا عادی تھا اور اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پا رہا ہے، تو اسے نہ کرنے کے باوجود ان نیک کاموں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح تیسری روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 خندق جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق اتنی بڑی کہ آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا سے بھی بڑی، اتنی بڑی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 10 دن انسان اعتکاف کرے گا تو وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اس سے متعلق مسائل کیا ہے اسے انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے بتا دیں گے۔ آیت الکرسی والا ہدیہ کل دوں گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین وفی الآخرین وفی کل وقت وحین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ اللہم ارزقنا شفاعتہ وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارة مسجده واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا۔ اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله۔ بسم اللہ نرقی انفسنا من کل ما یؤذی من کل حاسد، بسم اللہ شفاؤنا، بسم اللہ شفاؤنا، بسم اللہ شفاؤنا، بسم اللہ دواؤنا، بسم اللہ دواؤنا، بسم اللہ دواؤنا۔ اذهب الباس انت اشف انت الشافی وعافنا انت المعافی، یا کافی یا وافی
یا کافی یا وافی یا کافی یا وافی یا حمید یا مجید ارفع عنا البلاء والوباء ارفع عنا البلاء والوباء ارفع عنا كل تعب شديد وادفع عنا المرض الشديد وادفع عنا المرض الشديد واجعل لنا صبرا على كل بلاء ويقينا بكل قضاء حتى نوقن أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم اجعل لنا يا ربنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام والعطاء العظام. سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمع لنا خير الدارين وادفع عنا كل سوء وبلية وحزن واقض حاجاتنا واحفظنا من الفضيحتين الفقر والدين واحفظنا من الفضيحتين الفقر والدين. اللهم احفظنا من الفضيحتين الفقر والدين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم يا حي يا قيوم احيي القلوب واصلح لنا الاعمال في الدنيا في الدين والدنيا. يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من رفع السماء بلا عمد. سبحانك وجدتنا من العدم فنسألك أن تجعل أيامنا مباركة علينا أجعلنا فيها ممن قبلت أعمالهم وغفرت لهم زلاتهم وآثامهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ آج کی رات بدر کی رات ہے. اے اللہ بدر میں تیرے نبی نے بہت قربانیاں دی ہیں. اے اللہ تیرے نبی نے بچپن سے ہی قربانیاں دی ہیں. اے اللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، طائف میں وقت گزارا، پھر مدینہ میں کچھ دن گزارے، پھر واپس مکہ مکرمہ آئے. اے اللہ ایسی یتیمی میں زندگی گزاری کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ یتیم ہے، یہ بچہ یتیم ہے، یہ بچہ یتیم ہے. اور کچھ مشرکین مکہ دور دور سے دیکھ کر کہتے تھے کہ اس بچے کے چہرے پر بڑا عجیب نور ہے، لیکن یہ بچہ یتیم ہو گیا کہ باپ بھی چلا گیا، کہ اس کی ماں بھی چلی گئی. لیکن عبد المطلب اپنے سینے سے لگاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، تیری برکت سے مجھے مل رہا ہے محمد، تیری برکت سے مجھے مل رہا ہے، اے محمد تیری برکت سے مجھے مل رہا ہے. اے اللہ ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نبوت دی، پھر آپ نے قرآن دیا، پھر یہ قرآن ہمارے پاس پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی تربیت کی. سب سے پہلے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس مبارک رات میں تیرے نبی کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما اور ڈھیروں رحمتیں نازل فرما، ڈھیروں رحمتیں نازل فرما تیرے نبی پر. آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ بھر کر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. پہاڑوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. سمندروں کے پیمانوں کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنی بارشیں آئیں اور جتنے قطرے ہوں، اے اللہ ان کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے درخت اگیں اور جتنی بلبلیں چہچہائیں اور جتنی قمریاں بولیں اور جتنے دانے اگیں، ان سب کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ساتواں آسمان پر جو بہت 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 بڑا سمندر ہے جو تو نے پیدا کیا ہے، اس کے وزن اور اس کے پیمانے کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. تیری کرسی کے برابر تو تیری کرسی کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما.
سب سے زیادہ وزنی چیز اگر تو نے پیدا کی ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ عرش ہے، عرش سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں، اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ عدد الشمع والوتر۔ تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، لوح قلم کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، طوبہ درخت کے پتوں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، سدرۃ المنتہا کے پتوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جتنے ذرات ہیں ان کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جتنے دن آنے ان کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند اور سورج باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سوریا ستارہ نکلتا رہے ڈوبتا رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک یا اللہ سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور آخر میں اتنا کہیں گے تیری شان تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قربانیاں دی ہے اس امت کے لیے، آج یہ امت پریشان ہے، اے اللہ تیرے نبی کے طفیل سے اور تیرے نبی پر رحمتیں بھیجنے کی برکت سے امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، یہ بدر کی رات ہے، بالکل نہتے تھے، کمزور تھے، پوری رات رونے میں گزاری ہے بدر میں، اور پوری فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر دعا کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ کہا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا۔ اے اللہ، معمولی جماعت کو لے کر بدر کے میدان میں آیا ہوں، اگر یہ معمولی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ جب یہاں پر پہنچے تو صدیق اکبر نے دعا کو چھوڑ دیا، اور دعا کو چھوڑ کر حضور کو اپنے سینے سے لگا دیا اور کہا آپ فکر نہ کریں، اللہ کی مدد آ گئی۔ پھر جو ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے اللہ، اس وقت تو نے مدد کی تھی، اب اس وقت بھی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، پوری انسانیت سے بلاؤں کو دور فرما دے۔ پوری انسانیت پریشان ہے، اپنے کنبے پر رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما، اپنے کنبے پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہدایت کے فیصلے عام فرما دے۔ اے اللہ، بدرین کی قبروں کو نور سے منور فرما، جن بدرین نے قربانیاں دی تھی، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹو انہیں آرام نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بدر میں شریک ہوئے تیرے نبی نے کہا ہے کہ سب سے اونچے لوگ ہیں، اعملوا ما شئتم، جو چاہے تم کرو، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ کئی صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ بدری ہے، اسے چھوڑ دو۔ خالد بن ولید سے حضور نے کہا تھا خالد تو بدری نہیں ہے، عبد الرحمن بن عوف بدری ہے، اس لیے ان کا اکرام کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضرت عمر اپنے زمانے میں بدر میں شریک ہونے والوں کا بہت احترام کرتے تھے، کہتے تھے بدری آ جاوے میرے پاس، یہ جملہ کہتے تھے، بدرین کہاں ہے وہ آ جاویں، چنانچہ بدرین آتے تھے۔ اے اللہ، آج یہ بدر کی رات ہے، اے اللہ ان راتوں میں تو نے مددیں اتاری ہیں، اے اللہ اب بھی ہم آپ کی مدد کے انتظار میں ہیں، اگرچہ ہمارے اعمال وہ نہیں ہے جو بدرین کے تھے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کریم ہمیشہ اپنے کرم کو نبھایا کرتا ہے۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے، دین کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جس نے ہم مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، یا دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے، دل ہی دل میں رہ گئی۔ کتنا بڑا مجمع سنتا ہے، دل ہی دل میں ہے، کبھی دعا کے لیے کہیں مگر نہیں کہہ سکتے۔ اے اللہ، ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما، ہمارے اس رمضان کو قبول فرما، سر رمضان کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری مسجدوں کے کھلنے کا تو ہی انتظام کر، اور حرمین شریفین کے کھلنے کا تو ہی انتظام کر۔ اے اللہ، تیری رحمت کو متوجہ کر۔ اے اللہ، تیرا چاہ لینا کافی ہے، کن فیکون کا تو مالک ہے، تو کہہ دیتا ہے ہو جا، سامنے والی چیز ہو جاتی ہے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوبا، اللہم ارفع عنا البلاء والوبا،
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم انا نعوذ بك من کورونا وائرس اللهم انا نعوذ بك من کورونا وائرس اللهم انا نعوذ بك من کورونا وائرس۔ اے اللہ اس سے تو پوری انسانیت کو بچا لے، اور ہم معافی مانگتے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنائیو کہ مغفرت کا عشرہ گزر جائے اور ہمارے گناہوں کی معافی نہ ہو۔ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنائیو کہ رمضان گزر جائے اور ہمارے گناہوں کی معافی نہ ہو۔ گزشتہ 40 ہفتہ میں کئی لوگ موجود تھے، آج وہ اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، وہ انتظار میں ہیں ایک رات رمضان کی مل جائے، اللہ کو منا لیں گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، اللہ کو منا لیں گے۔ اب وہ نہیں آ سکتے، اب کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کی مبارک گھڑیاں ہمیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی۔ جو تو نے ہمیں گھڑیاں دی ہیں اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اگر فضل کرے تو چھٹیاں، اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ بدرین کو جو مدد کی تھی اے اللہ عافیت کے ساتھ تو ہماری بھی مدد فرما۔ اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک۔ تیرے دین کی مدد کر اور تیری کتاب کی مدد کر۔ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسے عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما دے۔ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، جہاں آمین کہہ رہا ہے، ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہوں عافیت سے ان کے جائز تمناؤں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔